الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جنت ہر مومن اور مسلم کی آخری خواہش ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد کچھ فرائض ہیں جنہیں ہم ادا کر کے جنت کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں داخلہ دلا سکتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ پہلی چیز ہے کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور دوسری چیز، پہلی چیز یہ کہ عبادت اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اور وہ بھی خالص عبادت کرنی ہے، شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، ایسی عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا شریک بھی بنا رہا ہے تو ایسے شخص کو اس کی عبادت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ پہلا واجبی عمل ہے جو ایک مسلمان کو جنت میں جانے کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نمازیں ہیں، عبادتوں میں جو سب سے پہلی عبادت ہے وہ نماز ہے، تو دوسرے نمبر پہ اس عبادت کا ذکر کیا جو ظاہری اعمال میں، عبادتوں میں سب سے عظیم اور اہم عبادت ہے، اس کا ذکر کیا۔ پہلے توحید کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے کسی کو۔ دوسری چیز، پھر نماز ادا کی جائے جو فرض نمازیں ہیں۔ پھر جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کیا جائے۔ یہ تیسری چیز اللہ کے رسول نے بتلائی۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ رمضان کے روزے رکھو۔ یہ چار چیزیں جو فرائض ہیں، ان کو جنت میں داخلہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتلایا کہ یہ اعمال معلوم ہونے کے بعد اس شخص نے کہا کہ ان میں نہ تو میں کچھ زیادہ کروں گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہ تو کسی قسم کی کمی کروں گا۔ پھر جب وہ شخص پلٹنے لگا تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دیکھ کر اچھا لگے کسی جنتی کو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ یعنی اگر وہ اپنی اس بات پر جمع رہا اور واجبات کی ادائیگی کرتا رہا تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر صرف واجبات کا ذکر ہے، مستحبات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی شخص جو فرائض اور واجبات ہیں، یہ جو حدیث میں مذکور ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر
واجبات ہیں، اگر کوئی شخص ان کو کرتا ہے اور محرمات سے، حرام چیزوں سے باز رہتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخلے کا مستحق ہوگا، اور ایسا شخص مقتصد ہے جو واجبات کو انجام دے، محرمات سے اجتناب کرے، تو ایسا شخص مقتصد ہے، اور ایسا شخص بھی جنت کا مستحق ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلہ دلانے والے اعمال کو بتلایا ہے، جو کہ واجبات ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص مستحبات کو بھی انجام دیتا ہے، مستحبات پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص سابق بالخیرات ہوگا، جو نیکیوں میں چڑھ بڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جنت میں داخلے کے لیے کافی ہیں، لیکن مستحبات جو ہیں واجبات میں نقص اور کمی کو پورا کرتی ہیں، تو مستحبات کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس میں کسی قسم کی تقصیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ مستحبات کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو ہمیں کم از کم ان چیزوں کو، جو واجبات ہیں، عمل میں لانا چاہیے۔ اگر ہم مستحبات پر عمل نہ کر سکیں تو واجبات پر ضروری عمل کریں۔ یہ واجبات ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دلائیں گے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہمیں جنت میں داخلہ دلائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔